بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 11ویں جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فیض احمد فیض کی غزل کر رہے تھے، اس کے 3 اشعار ہو چکے تھے۔ آگے ہم شعر نمبر 4 کریں گے، جو کہ ہے: ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی قتل کیے جانے کے قابل، گفتنی کہے جانے کے قابل، عذر بہانہ، سن کے اڑا دیا، سنی انسنی کر دینا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ مخالفین کے نزدیک میرا ایک ایک حرف میرے واجب القتل ہونے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ میرے پاس بھی لاکھ دلائل تھے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی، اور جو لکھ کر بھیجا اسے کوئی وقت نہ دی اور پڑھ کر پھاڑ دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے ساتھ حکام کے سنگ دلانہ برتاؤ کا تذکرہ کیا۔ اعلیٰ مقاصد اور عظیم نصب العین کی ترویج ہمیشہ سے بڑا مشکل کام رہا ہے۔ حق و صداقت کے علمبرداروں کو ہمیشہ زمانے نے دکھ پہنچائے۔ بعض انبیاء کو بھی ظالم لوگوں نے تبلیغ حق کے جرم میں شہید کر دیا۔ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ حق کے علمبردار اکثر و بیشتر سادہ، مظلوم، محکوم اور اقتدار سے بے تعلق ہوتے ہیں، تاہم اقتدار کو یہ للکارتے ضرور ہیں، اور صاحب اقتدار اکثر باطل نظریات کی زد میں پھنسا ہوتا ہے، اور حق کے علمبرداروں کو صاحب اقتدار طبقہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ شاعر نے بھی یہی بات کی ہے کہ حق و انصاف کی تبلیغ کرنے سے باطل نظریات کے حامل لوگ میرے دشمن ہو گئے، گو کہ میرے نظریات مبنی بر حقیقت تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر دیا کہ میرے نظریات باطل ہیں، اور میرے نظریات اس قدر شدید گمراہ کن ہے کہ میرا ایک حرف ہی مجھے پھانسی دلانے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ میرا جرم کیا تھا؟ یہی کہ حق و صداقت کی حمایت کرتا تھا اور جذبہ حریت کی ترغیب دیتا تھا۔ بقول مولانا ظفر علی خان: میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت، باغی کہلاتا ہوں میں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے نصب العین اور مقصد کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن ان کے نظریات کے مخالفین کے پاس قوت، دولت اور اقتدار تھا۔ ان کے مخالفین نشہ اقتدار میں ان کی کسی بھی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور سنی انسنی کر دیتے تھے۔ بقول شاعر: ان نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا اگر سنا ہوگا، اور ہم نے اپنے دلائل و نظریات تحریری شکل میں انہیں پیش کیے تو انہوں نے پڑھے بغیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں کوئی اہمیت نہ دی، اور اس بات پر بضد رہے کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور دار پر لٹکایا جانے کے قابل ہے، اور اسے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ اسی حوالے سے شعر کریں گے: ٹال دیتے ہو یوں ہی ہنس کر میری باتوں کو، میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 5۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار میں ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کوہ گراں بھاری پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، جاں سے گزرنا جان دے دینا، راہ یار محبوب کا راستہ، قدم قدم ہر قدم پر یادگار یاد رہنے والی چیز۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اگر ہم کہیں راستے میں رکے تو ایک بھاری پہاڑ کی مانند تھے، اور اگر چل پڑے تو جان تک قربان کر دی، اسی طرح ہم نے قدم قدم پر اس راہ کو یادگار بنا دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے اعلیٰ مقاصد اور بلند نصب العین کے حصول میں اپنی استقامت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی عظیم نصب العین کے حامل کو اپنے نصب العین کے لیے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا نصب العین مشتہر ہوتا ہے، اور یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ سقراط یونان کا مشہور فلاسفر تھا۔ حکام کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور عدل و انصاف کا نعرہ لگایا، تاہم زہر کے پیالے نے اسے ابدی نیند
سلا دیا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ موت سے پہلے اس کے حامی چند نوجوان تھے، لیکن موت کے بعد یونان کا ایک بڑا طبقہ اس کا حامی بن گیا۔ گویا سقراط نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے نظریات کو بلند کر دیا، لہٰذا عظیم نظریات و نصب العین کے روح رواں کو کسی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بقول سید ضیاء الدین نعیم، زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا عزم چٹان کی طرح مضبوط ہے، ہم اپنے نظریات پر کسی عظیم پربت یا طویل پہاڑی سلسلے کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ مخالفین نے لاکھ کوشش کی، ہمیں قید و بند کی صحبتیں دی گئیں، لالچ اور دھمکیاں دی گئیں، اس طرح طرح کے حربے آزمائے گئے کہ کسی طرح ہم اپنے نظریات کی ترویج کو خیر بات کہہ دیں، لیکن ہم جب کسی راہ پر چل پڑتے ہیں تو مانند کوہ گراں ڈٹ جاتے ہیں، جیسے اگر ساری دنیا بھی ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس طرح کی نظریات کی راہ لی ہے تو اب ہرگز اس سے نہیں ہٹیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس راہ سے ہرگز انحراف نہیں کریں گے، تاہم سقراط کی مانند اپنے نظریات کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اسی طرح ہم نے اس راہ کو ایک ایک گام یادگار بنا دیا، ایک ایک قدم پر اولو العزمی کی نئی داستان رقم کر دی، کیونکہ عزت کی موت مرنے والا حقیقت میں کبھی مرتا نہیں، اس کی آن بان اور شان ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ ایک اور جگہ فیض احمد فیض کہتے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کے جانے کا چنداں افسوس نہیں، کیونکہ یہ ہم نے اپنے وطن پر قربان کی ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شعر کا خارجی مفہوم یہ ہوگا کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے حصول محبوب کے لیے قدم قدم پر مشکلات و مصائب سہے، اور قدم قدم پر ایک نئی داستان وفا رقم کی ہے۔ رقیبوں نے ہماری راہ میں ہزارہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن ہم محبوب کے حصول کے لیے ڈٹے رہے، اور آخرکار محبوب پر ہم نے جان ہی قربان کر دی۔ یہ تھی فیض احمد فیض کی غزل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، کل تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔